السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز واچ کیجئے اور شیئر کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، اس میں میلاد النبی پر لوگ حد سے بڑھ کر عید تک منا رہے ہیں، جس کو نہ نبی نے منایا ہے اپنی نبوت کی کہ 23 سال تک ایک دن بھی اس طریقے سے عید نہیں منائی ہے۔ البتہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھ کر آپ نے اپنے پیدائش کے دن کی خوشی کی ہے۔ اس طریقے سے اگر کریں تو ہر مہینے کے ہر ہفتے میں ایسا کیا جائے تو یہ مسنون طریقہ ہوگا، اور پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اور نبی پاک سے یہ ثابت ہے۔ لیکن جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا اور اپنی طرف سے گڑھے ہوئے الفاظ میں نبی کی یاد کو تازہ کرنا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی کبھی اس دن کو نہیں منایا ہے، اس لیے کہ نبی نے نہ منانے کے لیے کہا تھا اور نہ منایا تھا، اور قرون اولیٰ کے تمام مسلمانوں نے اس دن کو اہمیت نہیں دی تھی، اور اس طریقے سے جو آج پاک و ہند کے اندر منایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے نہ منانے والوں کو ابلیس کہا جا رہا ہے۔ دراصل وہی لوگ ابلیس ہیں جو نبی پاک کی سنت کے خلاف، آپ کے فرمان اور گفتار و کردار کے خلاف اس دن کو منا رہے ہیں، اور من گھڑت دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ ابو لہب نے نبی پاک کی پیدائش پر خوشی منائی تھی۔ وہ تو خاندان کے بچے پر بچے پر عقیقہ کرتے ہوئے ہر دور میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے بھی کیا تھا کہ میلاد النبی کے حوالے سے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اگر میلاد النبی کے طور پر کیا تھا تو جب نبی پاک نبی بن کر آئے تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے، اسلام کیوں نہیں لائے، ان کو نبی کیوں نہیں مانا، رسول کیوں نہیں مانا، ان پر اتری ہوئی کتاب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب کیوں نہیں تصور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں تک انہوں نے دی۔ تبت لک سائر الیوم بھی ابو لہب نے کہا تھا۔ اے عید میلاد النبی منانے والوں، سن لو، آپ اس ابو لہب کی بات کرتے ہو کہ اس نے میلاد النبی منائی تھی، اس نے چلو منا لی تھی، اس کافر نے منا لی تھی، لیکن جب نبی محمد نے اپنے خاندان کے سب افراد کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے، رسالت کا پیغام سنانے کے لیے جب جمع کیا تھا، تو پھر ابو لہب نے تبا لکا سائر الیوم کہا تھا کہ تم ہمیشہ دن بھر تباہ و برباد رہو، تو ہلاکت کا شکار ہو، اس طرح برے الفاظ سے یاد کیا تھا، اور کبھی بھی اسلام لانے کی فکر نہیں کی تھی، بلکہ اس کی بیوی نے نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھانے کی اذیت کا معاملہ بہت عرصہ تک کرتی رہی تھی، لیکن نبی محمد وہ ہیں جنہوں نے ان اذیتوں کو برداشت کیا، اور آپ نے حسن خلق سے اس کا مداوع کیا اور کبھی کچھ نہیں کہا۔ اگر ابو لہب کا یہ خوشی مناتے ہوئے نبی ہونے کے حوالے سے اگر اس کام کو کیا تھا تو پھر اس پر واجب تھا کہ وہ ایمان لے آتا،
اور اسلام لے آتا اور اس کے بیٹے بھی اسلام لاتے اور اسلام نہیں لائے اور الٹا نبی پاک کی 2 بیٹیوں کے رشتے مسترد کر دیے، انہوں نے رشتے توڑ دیے، نبی کو دکھ پہنچایا، تو ایسے ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو تم کر لو جو میلاد النبی پر خوشی مناتے ہو اور بدعت کرتے ہوئے، اسلام سے دوری اختیار کرتے ہوئے، نبی کی سنت سے نفرت کرتے ہوئے تم نبی کی مخالفت میں تم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی طرح نمازیں بھی پڑھتے ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہیں؟ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے، نبی کے نام لیتے ہوئے، رسول کا نام لیتے ہوئے، قرآن کریم کے ماننے والے نام لیتے ہوئے تم بدعتیں بھی کرتے ہو، تم شرک بھی کرتے ہو، تم وہ کچھ کرتے ہو جو قرآن کے خلاف ہے، جو نبی کے فرمان کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے۔ اس طرح کرتے ہوئے تم دوسروں کو ابلیس کہتے ہو، دراصل ابلیس تم ہی لوگ ہو جو اسلام کے خلاف کر رہے ہو، نبی کے فرمان کے خلاف کر رہے ہو، نبی کی سنت کے خلاف کر رہے ہو، نبی کے عمل کے خلاف کر رہے ہو۔ تم ان کرتوتوں کو چھوڑ دو تو تم اسلام کے پابند ہو جاؤ گے، اسلام کے نام لینے کا حق رکھو گے اور سنی کہلانے کا حق رکھو گے، ورنہ ایسے حالات میں نہ تمہارا اسلام کامل ہے، نہ تمہاری سنیت کامل ہے اور نہ تمہاری محبت رسول کامل ہے۔ تم سدھر جاؤ اور اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تم اس کرتوت سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو، ورنہ کل قیامت میں نبی پاک جب حوض کوثر کی طرف بڑھتے ہوئے لوگوں کو کہیں گے کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، اے فرشتو ان کو دور کرو، ان کو دور کرو، ان کو حوض کوثر پینے کے لیے آنے نہ دو، انہوں نے میرے دین کو بدلا تھا، انہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی تھیں، بدعتیں اختیار کر لی تھیں اور وہ کچھ کیا تھا جو میں نے نہ کہا تھا کرنے کے لیے اور نہ میں نے کر کے دکھایا تھا۔ یہ نہ حوض کوثر کے لائق ہے اور نہ یہ جنت کے داخلے کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ دے، سب کو فکر دے اور اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والے اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے۔ ہمیں ان کے اسلام کی فکر ہے، ان کے سنی ہونے کی فکر ہے، اور اب تک جو وہ خلاف اسلام، خلاف سنت رسول کام کر رہے ہیں تو سنی نہیں رہے ہیں، اور اس طرح کوئی سنی نہیں بن سکتا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو پیغمبر کی سنت پر چلے، سنی وہ ہے جو اسلام کی فطرت پر چلے، سنی وہ ہے جو توحید پر چلے، سنی وہ نہیں ہے جو شرک کرے اور اسے توحید سمجھے، سنی وہ نہیں ہے جو بدعت کرے اور اسے سنت سمجھے، سنی وہ نہیں ہے جو نبی پاک کے گفتار و کردار کے خلاف چلے اور اس کو سنت اور اس کو اچھا عمل قرار دیں اپنی طرف سے۔ لہٰذا مسلمانوں، اس دن کو مناتے ہوئے فکر کرو کہ ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں یا اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اسلام کے خلاف ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کی عادت کے خلاف ہے، نبی کے اخلاق کے خلاف ہے، سراسر اسلام اور نبی کے خلاف عمل ہے جو آج کل مسلمان کر رہے ہیں اور نہ کرنے والوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں۔ دراصل ابلیس یہی لوگ ہیں
جو نبی پاک کی سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے اسے اچھا عمل قرار دے رہے ہیں۔ دراصل ابلیس اسی طرح تلبیس کرتے ہوئے لوگوں کو غیر اسلامی کام کرا کر اس کو سنت قرار دینے کی فکر پیدا کرتا ہے، غیر اسلامی کام کرا کر اسے توحید کا عمل قرار دینے کی سوچ پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ وہ اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ دین سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ توحید سے دور کرنا چاہتا ہے، شرک کے قریب کرنا چاہتا ہے، جنت سے دور کر کے دوزخ کے قریب کرنا چاہتا ہے، مگر ان مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے، ان مسلمانوں کو اپنی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔